جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 11 اگست سوموار کا دن، اور آپ کو ریمائنڈ کہ عمران خان صاحب کو 1102 دن ہو گئے ہیں جیل میں، اور 255 دن ہو گئے ہیں عاصم منیر کے ڈیفیکٹو مارشل لا کو، عاصم منیر کی فسطائی زدہ حکومت کو، فیلڈ مارشل کو 255 دن ہو گئے جی فیلڈ مارشل بنے انہوں نے۔ عمران خان صاحب کو 1102 دن، 3 سال اور کچھ دن، اور رات جو ہے وہ بڑی گمبھیر تھی، رات بڑی پریشان کن تھی، رات بڑی عجیب و غریب گزری جب یہ خبر وجاہت سعید نے بتائی کہ جی ان کو 3 جرنیلوں نے مختلف اوقات جگہوں پہ، مختلف اوقات میں 3 جرنیلوں نے یہ بات بتائی ہے کہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ یہ ایک ہلچل مچی۔ اس کے لیے میں نے ذاتی طور پہ جو مجھ سے تھے رابطے تھوڑے بہت، ان سے میں نے کوشش کی، کسی کے پاس بھی کوئی کنفرم خبر نہیں تھی، لیکن یہ بات جو ہے ایک بڑے سرکل میں چل رہی ہے کہ عمران خان کو اس وقت ہم میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بڑے سرکل، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ لوگ جو کہ باخبر لوگوں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، مطلب بڑے بندے نے چودھری لوگ جڑے ہیں نا، وہ جنہیں اپنی محفل بہن نے پھر وہ گل کرتے ہیں بھی خان صاحب جو ہیں وہ ہم میں نہیں ہے۔ اب سچویشن یہ ہے جی کہ وجاہت سعید نے جو بات کی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، خبر صحیح ہے یا وہ غلط ہے، اس کی تصدیق کوئی بندہ پراپرلی نہیں کر پا رہا۔ کوئی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی کچھ ہوا، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب جب گرفتار کیا گیا عمران خان کو، تو عمران خان سپر فٹ آدمی تھے، گولیاں لگنے کے باوجود ہی واز اے سپر فٹ پرسن۔ اور جیل میں ان کا لوگوں نے دیکھا کہ وہ جیل میں ایکسرسائز بھی کرتے تھے۔ جو خبریں آ رہی تھی جب تک ٹرائل چل رہے تھے، 8 مہینے پہلے تک جو خبریں آ رہی تھی ان کے مطابق عمران خان صاحب جو اپنے ایکسرسائز کر رہے تھے، کتابیں ان کو دی جا رہی تھی، کتابیں وہ پڑھ رہے تھے، ان کا معاملہ ٹھیک چل رہے تھے۔ لیکن پھر یہ خبریں آنے شروع ہوئیں کہ ان کے معاملہ ٹھیک نہیں۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کے وکیل کو جہاں جا کے وہاں پہ ملاقات کرنی پڑی، ملاقات کے لیے بھیجا گیا فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ۔ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہے وہ وہاں پہ گئے، ان کو پھر عمران خان نے بتایا کہ یار تم سارے کام چھڈ، میری آنکھ کا دکھاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، میری آنکھ سے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے عمران خان نے بتایا کہ یار مجھے تم نظر نہیں آ رہے اسے ایک آنکھ سے۔ یہ تشویش کی لہر تھی جو دوڑ گئی لوگوں میں، پاکستان کے عوام میں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس پہ کیا اقدامات کیے، کیا کوشش کی گئی، وہ ہماری سمجھ سے ابھی تک باہر ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہینڈل کی باتیں ہوئیں، بے شمار چیزیں، مطلب میں سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان کو ساتھ رفتہ رفتہ ایک سپر فٹ آدمی کو رفتہ رفتہ انہوں نے کس طرح تنہائی میں دھکیلا، تنہائی کا شکار کیا۔ ان کی کتابیں ان سے لے لی گئیں، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی جاتا، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے سے 22 23 گھنٹے ان کو لاک اپ میں رکھا جاتا، جہاں پہ ان کی ٹوائلٹ کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کی ٹوائلٹ ہوگی، جو بالکل آپ کے تکیے کے ساتھ ایک سائڈ پہ ٹوائلٹ ہے اور ایک سائڈ پہ سامنے جالی لگی ہوئی ہے۔ یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر پاؤں گا وہ حالت، جس حالت میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا اور 3 سال سے رکھا گیا۔ اب آہستہ آہستہ پہلے آنکھ خراب کی گئی، پھر اس کے بعد میں انہوں نے یہ بات چھوڑی کہ یہ ان کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو پارکنسن ڈیزیز ہو گئی ہے، کوئی ان کو کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، لیکن حتمی طور پہ کسی بندے کے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ اس تمہارے سارے کے سارے ایپیسوڈ میں ایک بات کنفرم ہے کہ یہ سارے کا سارا کیا کرایا عاصم منیر کا ہے۔ یہ عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کا تمام کا ذمہ دار ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ظلم اور زیادتی پاکستان میں ہوئی ہے، پاکستان کی اکانومی جو برباد ہو گئی ہے، پاکستان کی جو معاشیات برباد ہوئی ہیں، اخلاقیات برباد ہوئی، تمام کا ذمہ دار عاصم منیر ہے۔ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو خانہ کعبہ میں جا کے ایک غیر آئینی اور غیر اسلامی استثناء لینے کے بعد یہ وہ شخص ہے کہ جو خانہ کعبہ میں جا کے بتاتا ہے کہ جی میں بڑا نیک اور پرہیزگار ہوں، جو اباؤ دا لا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بنا رہا ہے، اور قانون کے مطابق اس کو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ عاصم منیر عمران خان کا مجرم ہے۔ یہ صرف عمران خان کا مجرم نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مجرم ہے، یہ کشمیر کا بھی مجرم ہے۔ اب جی یہ صورتحال یہ ہے جی کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ
کیوں ہوا, یہ بات کیوں نکالی گئی, یہ کیسے ہوئی, کیا وجہ اس کی بنی. میرے اپنے ذاتی خیال میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو کشمیر کے جو معاملات ہیں, کشمیر کا جو ایشو ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر چڑھ گیا. اسٹیبلشمنٹ اس سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے کشمیر کے معاملات سے. کشمیر کے معاملات جب وہ گمبھیر صورتحال اس وقت اختیار کر گئے جب انٹرنیشنل میڈیا پہ ٹیلی گراف نے یہ خبر دی کہ ایک کشمیری, جو ایک برٹش کشمیری کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا, وہاں پہ شہید کر دیا گیا. یہ ساری جو سچویشن ہے مجھے لگتا ہے, اور پھر یہ بیچ میں یہ بھی ہونا شروع ہو گیا جی کہ سہیل افریدی کے انٹرویوز آنے شروع ہو گئے. اچھی بات ہے, انٹرویوز آ رہے ہیں, ہی از ڈوئنگ واٹ ہی از سپوزڈ ٹو ڈو. یہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, میڈیا سے نہیں تو کم از کم ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو بلا کے وہاں بٹھا کے ان سے بات کی جاتی. میں بھی ایڈوائز کروں گا سہیل افریدی کے جو ایڈوائزر ہیں یا میڈیا کے پرسن کے جو لوگ ہیں ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ چاہے وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں یا یوٹیوب پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, ملینز میں ان کی فالوئنگ ہے, ان تمام کو آن بورڈ لے, ان تمام سے بیٹھ کے اپنی اپنی بات بتائیں, ان کا سوال سنیں. یہ انٹریکشن بہت ضروری ہے. خیر یہ تو ایک سرسری مشورہ تھا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں کریٹ کی گئی. مجھے اپنا ذاتی خیال ہے, پھر میں وہی بات کہوں گا, یہ دو تین چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوئی ہیں. وہ ایک تو یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہاں سے توجہ ہٹائی جائے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا کام کروانا ہے انہوں نے مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے, اس کے بارے میں بھی ان کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ یہ ان کی موت ہے. عمران خان کی رہائی ان کی موت ہے. پیپلز پارٹی کے تو ہو نہ ہو, ان کی تو جو صورتحال جو کی تو ہے, لیکن شہباز شریف اور نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہم مارے جائیں گے. اور یہ ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. جب لندن کا پلان بنا تھا, جب لندن بات چیت ہوئی تو اسے کہا گیا تھا کہ عمران خان سے ہماری جان چھڑوائیں. تو انہوں نے اس کو جان چھڑوانے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا تھا شروع میں کہ عمران خان کو باہر بھیج دیا جائے گا. لیکن کلندر آدمی تھا, ایا کا نعبد و ایا کا نستعین پڑھتا تھا, ورد کرتا تھا. اس نے کہا اسی کے آگے جھکنا ہے. جس رب پاک نے مجھے زندگی دی ہے, جس نے میری جان لینی ہے, اور کوئی لے نہیں سکتا. تو وہ کھڑا ہو گیا. وہ کھڑے ہونے کی صورت میں پوزیشن اب یہ بن گئی ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ ہے, یہ مجھے بیپر پیچھے سے بار بار تنگ کر رہا ہے. جسٹ 1 سیکنڈ. جی سر معذرت, وہ چھوٹا سا پیچھے سے مجھے پیپ پیپ کی آوازیں آ رہی شروع ہو گئی تھیں جو مجھے ڈسٹرب کر رہی تھیں. تو آپ کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوں گے, آپ تک بھی آواز آ رہی ہوگی. بٹ اینی وے, وہ سر جو صورتحال بنی جو کشمیر کی ہے, وہ انہوں نے مجھے لگتا ہے یہ اس کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں, وہاں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اس کا ان کو وہ ہوا یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے کشمیری بھی. ادھر عمران خان کھڑا ہو گیا, ادھر کشمیری کھڑے ہو گئے. لیکن عمران خان کا کھڑے ہونے سے شاید ان کو اس لیول کا اس کو اریٹیشن تو ہوئی ہے, نقصان تو ان کو ہوا ہے, ذلالت انہوں نے اپنے گلے اپنے منہ پہ مل لی ہے, وہ تو ہوا ہے. لیکن اس وقت فوری جو توجہ چاہتا ہے جو مسئلہ وہ تھا کشمیر کا. کشمیر میں جو لاشوں گرائی گئی ہیں, جس طرح لوگوں کو ٹارگیٹڈ کلنگ کی گئی ہے, لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماری گئی ہیں, یہ کنفرم چیز ہے. آپ نے اگر وہ تصاویر آپ کو یہاں پہ دکھائی نہیں جا سکتی, میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, میں نے وہ جو شہداء ہیں جو شہید ہیں لوگوں کو دیکھا ہے, سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں. اور یہ سارا سنائپر شاٹس ہیں. اور میں ان بغیرت کے بچے جو جنہوں نے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑی ہوئی تھیں, ان پہ بھی خدا کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو گولیاں ماری ہیں. یہ ہر اس شخص پہ لعنت ہے, پاک فوج کے اوپر جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں تمام لوگوں پہ لعنت ہے جنہوں نے کشمیر کے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں, اسلام آباد میں گولیاں ماری ہیں. ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں. یہ اپنے سروں میں مار لیتے تو غالباً زیادہ بہتر ہو جاتا, بجائے اس کہ ایک بے گناہ کو مارنے کے استعفے دے دیتے, ریزائن کر دے, کچھ بھی کرتے. بہرحال وہ تو ایک اور چیز. تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو, کشمیر کے معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے سارا کچھ یہ سارا کھیل رچایا. اور اب جو خبریں, اب جو فوری طور پہ وی لاگ کرنے سے پہلے جو میں دیکھ رہا تھا, وہ جو خبریں دیکھ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ جی انپریسیڈنٹڈ قسم کی ایکسٹرا سیکیورٹی جو ہے نا اسلام آباد میں اور پنڈی میں دیکھنے میں آ رہی ہے. اور ملاقات پھر ابھی جب تک میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت میرے پاس تقریباً کوئی کیا ٹائم ہو گیا جی میرے پاس جناب, پاکستان میں کیا ٹائم ہے جی, پاکستان کا ٹائم چیک کر لیتے ہیں. 5 بجے کا ٹائم ہے, 4:55 کا ٹائم ہے اسلام آباد میں. ابھی تک مجھے کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ ان کی ملاقات کروائی گئی ہے, اور یا شاید میرے خیال نہیں کروائی جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجاہت سعید کی رپورٹ خبر کے بعد, اور میں نے بھی میں آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں, بہت کچھ باخبر لوگ اس قسم کے ہیں جو یہ باخدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید ہمیں نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہمارے منہ میں خاک, کہ خدا نہ خواستہ وہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب نہیں ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ان کی یہ ملاقات چھپائی جا رہی ہے. یہ ایک قیاس ہے,
یا خبر ہے یا مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن یہ بات ہوئی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے اور میں خود بھی اس کا گواہ ہوں کہ یہ میرے سامنے بھی یہ ایسی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب شاید ہم میں نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی اگر یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی آپ کو پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ اس خبر کی تصدیق کے لیے علیمہ خان اور عمران خان کا جو ذاتی معالج ہے ان سے بہتر کوئی اور شخص ہو نہیں سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کسی اس وقت وکیل کی ضرورت ہے، معالج کی ضرورت اس لیے ہے کہ عمران خان کی صحت برے طریقے سے خراب ہوئی ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ دیا گیا، یہ کنفرم ہے مجھے، یہ میرا قیاس نہیں ہے، یہ میرے دل کے اندر کی آواز کہہ لیں، اور جو حالات و واقعات جو بتائے جا رہے ہیں ان کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی جان بوجھ کی طبیعت خراب کی گئی ہے، ان کو کچھ کھانے میں ایسا ملایا گیا جس کو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں، اور مجھے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے عمران خان کی ملاقاتوں کو بند کرنے میں۔ اب ہم نے کیا، اب پی ٹی اے کو کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی اے کو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیرسٹر گوہر جو ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، یہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہر کام اگر اس نے کرنا ہے سہیل افریدی نے، تو میرا خیال ہے اس کو چیئرمین پی ٹی آئی بھی اسی کو بنا دیا جائے، کیونکہ یہ اگر اسی نے سارے کام کرنے ہیں تو جو ہمارا جو انفارمیشن سیکرٹری ہے شیخ وقاص، وہ کدھر گم ہے؟ شیخ وقاص صاحب کہاں پہ گم ہے؟ یہ انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں نہیں انگیج کر رہے؟ لوگوں کو کیوں نہیں بلا رہے؟ آپ کو ٹی وی نہیں دکھاتا کوئی بات نہیں، آپ کو جو لوکل ٹی وی ہے، پرائیویٹ چینلز ہیں، جیو، جنگ اور یہ اے آر وائی وغیرہ، یہ آپ کو نہیں دکھاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بلا سکتے ہیں، آپ زوم میٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بے شمار یہ آپ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، یہ یوٹیوبر آپ جن کو اپنے بنا دیا ہے، یہ صحافیوں کی ایک نئی قسم ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ آپ ہمیں بلا لیں، ہم تمام لوگوں کو بلائیں، آپ جو یوٹیوب پہ کام کرنے والے، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ بے شمار ایکٹیوسٹ ہیں، ان تمام کو بلائیں، پریس کانفرنس کریں آپ ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، آپ اسپیس پہ آ کے بیٹھیں، آپ اسپیس کو لائیو کریں، آپ یوٹیوب لائیو کا مجھے موقع دیں، میں حاضر ہوں، میں آپ کو لائیو لینے کو تیار ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو، کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی یہاں سے بیٹھ کے بات کریں اور آپ کی بات سنیں، اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سنیں، ہم تمام کے پلیٹ فارم حاضر ہیں، مجھ سمیت شہباز گیل، عمران ریاض، تمام کے تمام حاضر ہیں، کیونکہ تمام کے تمام کا دشمن ایک ہے۔ بالکل اس طرح کشمیریوں کو بھی میری یہ آفر، اگر کوئی بندہ سن رہا ہے میری بات بتائے، اگر کشمیری بھی آنا چاہتے ہیں کسی ہمارے پلیٹ فارم پہ، ان کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہاں پہ ایک بات بڑی جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بندہ پاکستانی ہی نہیں جو کہ جس کا دل کشمیریوں کے زخموں کے سے متاثر نہیں ہوا، میں اس شخص کو پاکستانی ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کو کشمیریوں کے اندر کشمیر کے اندر قتل عام کی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ یہ ایک بڑا ظلم ہوا، آپ اس کو دائیں بائیں نہیں کر سکتے، یہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو کشمیر کے ایشو سے۔ میرا اپنا یہ ذاتی خیال یہ ہے۔ اب آ جائیں ذرا گوہر صاحب کی بات کر رہا تھا، اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیں۔ گوہر صاحب جو ہیں یہ کس چیز کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں، یا ان کا کیا پرپز کیا ہے، ان کا یہ ہے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ان کو چیئرمین؟ وہاں پہ کرسی پہ درمیان میں بیٹھ کے تسبیح کرنے سے آپ عمران خان نہیں بن جائیں گے۔ اگر آپ کو عمران خان یا اس کی جوتی کے برابر ہی پہنچنے کی کوشش کرنی ہے تو بھائی جان آپ کو پھر دلیری دکھانی پڑے گی، اگر دلیری نہیں دکھائیں گے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ بھی بیرسٹر گوہر کو دینی چاہیے تھی، بیرسٹر چوہر کو بتانا چاہیے کہ آصم منیز کو سے عمران خان کو کی جان کو آصم منیز خطرہ، یہ بھی آپ بتائیں ان کو، اور یہ باتیں ساری کے سارے سہیل افریدی سے کروانے کی بجائے یہ خود کرتے۔ اچھا جی، اب آ جائیں کہ اب ان کو کرنا کیا چاہیے۔ میرے خیال میں جب تک ملاقات نہیں ہوتی، نمبر ایک تو آپ کو پورے کا پورا پاکستان بلاک کرنا چاہیے، پاکستان بند کرنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ میں اس وقت اس صورتحال میں کسی بندے کو پاکستان کی حب محب وطن نہیں سمجھتا، کسی بھی پاکستانی کو جو پاکستان کی بقا کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی بقا کس میں ہے؟ پاکستان کی بقا ہے عمران خان کی آزادی میں۔ پاکستان کی بقا کس میں ہے؟ پاکستان کی بقا ہے عدالتوں کی آزادی میں، قانون کی آزادی میں۔ یہ ان تمام چیزوں کے لیے اگر پاکستانی کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب وہ پاکستان سے پیار نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں، یا ان کے اندر ہے نہیں، یا ختم کر دیا گیا۔ یہ ڈر اور خوف کا چکر نہیں ہے، یہ آپ کی ملت کا، آپ کی کیا کہنا چاہیے کہ مادر ملت کا، آپ کی دھرتی کا، آپ کی ماں کا تقاضا ہے کہ آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی دھرتی پاکستان کے ساتھ انیائے کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی ماں کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے اس کو آزادی چاہیے، پاکستان کو، اس دھرتی کو آزادی چاہیے، اس کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ عمران خان کے لیے اکیلے نہیں نکلنا، آپ نے تمام سی اٹ ان اے بگ پکچر، بگر کینوس۔ تو پاکستان کے لوگوں کو یہاں پہ نکلنا پڑے گا،
اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تصدیق ہو جائے گی، عمران خان سے ملاقات کا کوئی راستہ نکلے گا، وہاں سے تصدیق ہو جائے گی عمران خان کی صحت کے بارے میں، صورتحال کے بارے میں، ان کی صحت کی اور چیزوں کے بارے میں آپ کو واضح طور پہ چیزوں کا پتہ چلے گا پاکستان کے عوام کو. نمبر ایک. نمبر دو، سر پاکستان کی آزادی کا اور کوئی راستہ ہے نہیں. آپ کو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ کو اپنی حب الوطنی کا ثبوت اگر دینا ہے تو آپ کو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کوئی ایسا پاکستانی ہو نہیں سکتا جس کو کشمیر کی تکلیف ہو نہیں. کوئی ایسا شخص جس کو کشمیر کی تکلیف نہ ہو اور وہ کہ میں پاکستانی ہوں، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے اس وقت جو کشمیر میں ہو گیا. اسلام آباد میں ہوا، آپ خاموش ہو گئے. وہ کرین والی پارٹی کے ساتھ ہوا، آپ خاموش ہو گئے. ماڈل ٹاؤن میں ہوا بہت عرصہ پہلے، وہاں بھی لوگ خاموش ہو گئے. لیکن یہ معاملہ خاموشی کا نہیں ہے. اس وقت 27 تاریخ سے پہلے پہلے آپ کو موبلائز کرنا ہے، سارے کے سارے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونا. کشمیر کو لاک کریں، آپ کے پی کے کو لاک کریں، آپ گلگت بلتستان کو لاک کریں، آپ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سرحد وغیرہ کے ان کو لاک کریں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے پنجاب کے اندر سے بھی آپ کو آوازیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، پنجاب کے اندر سے بھی لوگ نکلنا شروع ہو جائے گا، ڈر ختم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے کشمیر کی خاطر، پاکستان کی خاطر، عمران خان کی خاطر، اپنی خاطر، اس قوم کی خاطر یہ کرنا پڑے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک میں ترانہ سن رہا تھا، ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. کس بات کی زندہ قوم ہے؟ پھر ہم زندہ آباد ہیں، ہم زندہ، کس بات کے زندہ آباد ہیں؟ کچھ آپ کے پلے نہیں ہے، کھانے کو آپ کا روٹی نہیں ہے، انصاف کے لیے آپ کو عدالتیں نہیں ہیں، اسکول بھیجنے کے لیے آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اسکول نہیں ہے. مطلب ہر طرح سے ڈسٹرائڈ، ختم شدہ ملک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ آباد ہیں. سر آپ اس طرح زندہ آباد نہیں ہوں گے. اس ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ آصم منیر کی ہے. ایک چیز میں سرسری سی اور بتاؤں کہ عمران خان نے بہت عرصہ پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اس میں جو میرے قاتلانہ حملے کے جو مجرمین ہیں وہ ابھی تک وہ ویڈیو محفوظ ہے. ناظرین کو صرف یاد کروانا ہے، آپ کو بھی تمام لوگوں کو یاد کروانا ہے کہ وہ ویڈیو ابھی تک موجود ہے، وہ موجود ہے اور محفوظ ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا خبریں آ رہی، اس سے میں تمام تر ذمہ داری آصم منیر کی بنتی ہے. اگر آصم منیر، شہباز شریف اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ قوم کو پتہ لگے کہ ہم نہیں ہیں اور یہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، تو ان کو عمران خان سے ملاقات، ان کے معالجین کو، ان کے رفقا کو ملنے دیا جائے. عمران خان کو، عمران خان کے معالجین اس کو جا کے ملیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اس وقت صحت جو ہے پریورٹی پہ ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ابھی جو 27 تاریخ ہے اس کا بلڈ اپ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کام بہت بڑے بڑے ہیں، یہ تو قوموں کی زندگی میں، ممالک کی زندگی میں کام بڑے بڑے آتے تھے، آئے ہیں اور آتے رہیں گے. اور مجھے یہ فیل آنی شروع ہوگی ہے کہ یہ جنگ واقعتاً بہت بڑی ہے، اور اس میں عمران خان کے باہر آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جنگ اور بھی چلے گی، آگے تک چلے گی. کتنے سال چلے گی یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس بات پہ تمام کے تمام لوگ متفق ہیں، مجھ سمیت جتنے بھی ویلاگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں، سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جنگی لمبی جنگ ہے، اور سارے کے سارے جو ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی تیار کرنا ہے، آنے والی قوم کو بھی تیار. اس وقت تک یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم واپس اپنی بیرکوں میں، اپنی جگہوں پہ نہیں بھیج دیتے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد میری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور موجودہ حالات کا صرف ایک اور ایک مجرم ہے، اور وہ ہے سید آصم منیر شاہ. یہ وہ شخص ہے جس کی بغیرتی کی انتہا یہ ہے کہ خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے اس وقت جب استثناء لے لیا ہو. یعنی کس قسم کا، کیا اللہ کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہو تم یار؟ کیا اللہ میاں کا منہ دکھاتے ہیں کہ جی میں استثناء لیا ہوا ہے؟ خدا کے گھر میں جا کے بتاتے ہیں میں غیر اسلامی کام میں نے کر لیا ہوا ہے، میں نے لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالے ہیں، لوگوں کے توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے، میں نے بربادیاں مچا دی ہیں، پاکستان کا آئین توڑا اپنے حلف کے خلاف، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے عہد کرتے ہیں کہ اس پاک دھرتی کے آئین کی حفاظت کریں گے، ہم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اور توڑ کے پھر وہ حشر کرتے ہیں اس ملک کا. کبھی اس کو بنگلہ دیش بناتے ہیں، اب اس کو شاید بلوچستان بنائیں گے. اچھا آخر میں نا بڑا امپورٹنٹ بلوچستان کا میرے ذہن میں بات آئی ہے، تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پروٹیسٹ اب جو چلے گا نا، اس میں تمام اکائیوں کا ملنا بہت ضروری ہے. 27 ستمبر کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس سے پہلے تمام کی تمام اکائیاں اکٹھی ہو جائیں، تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھے ہونا، اپنے تمام اختلافات کو
بھلا کے اپنی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ لوگوں کو اکٹھے ہو کے اس احتجاج میں شرکت کرنا ہے. اس میں آپ بلوچی بھی ساتھ ہوں گے, کشمیری بھی ساتھ ہوں گے, پٹھان بھی ساتھ ہوں گے, سندھی بھی ساتھ ہوں گے. یہ اس حکومت سے خاتمے کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. یہ صرف عمران خان کی آزادی نہیں ہونی, یہ پاکستان کی آزادی ہونی ہے. اور پاکستان کی آزادی کا راستہ جو ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ کشمیر نے, راولا کوٹ نے شروع کر دیا. وہاں سے تحریک شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس راولا کوٹ کی تحریک کا ساتھ پورا پاکستان نے دے. ریکویسٹ ہے دیں, ہم بھی دے رہے ہیں, ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے, ہمارا بولنے کا کام ہم بولتے رہیں گے, جن کا کھڑے ہونے کا کام وہ کھڑے ہوتے رہیں گے, جنہوں نے روٹی پانی دینا, پانی پلانا, وہ پانی پلائیں گے, جنہوں نے کھانا کھلانا وہ کھانا کھلائیں گے. اس تحریک کو یہاں پہ اس کے منطقی انجام تک پہنچنا اس وقت تک جب تک کہ آصف منیر اور اس کے حواری ان کو ختم نہیں کیا جاتا ہے, ان کو یہاں سے ہٹایا نہیں جاتا حکومت سے, جب تک ان کو فارغ نہیں کیا جاتا اس حکومت سے, اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ کسی کو چین سے بیٹھنے کی ضرورت ہے یا کچھ چین سے بیٹھ سکتا ہے. عمران خان صاحب کو اللہ پاک زندگی عطا فرمائے. ابھی تک کوئی ان کے بارے میں مستند خبریں نہیں ہیں, جیسے کوئی خبریں آئیں گی ہم آپ کی طرف لے کے آؤں گا میں آپ کے پاس. لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں ان کے بارے میں, جو بری خبریں ہیں, وہ تو میں 2-4 دن سے سن ہی رہا ہوں, لیکن حقیقت کا مجھے بھی نہیں پتا. بہرحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.